لله الذي فطر السماوات والأرض ورفع السماوات بغير عمد ونور الشمس والقمر نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا مثل له ولا مثال له ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا أو كما قال صلى الله عليه وسلم۔ بندہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتا ہے تو اللہ نے اس نافرمانی کا ازالہ استغفار کے ساتھ رکھا ہے کہ یہ بندہ گناہ کر کے مجھے ناراض کر کے جو زندگی گزار رہا ہے نافرمانی والی، اگر وہ اس سے باز آنا چاہتا ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ وہ استغفار کر لے۔ استغفار کر کے بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہوں میں، اللہ کی نظر میں اونچا ہو جاتا ہے۔ التائب حبیب اللہ، یہ توبہ کرنے والا اللہ کا دوست بن جاتا ہے، اللہ کا حبیب بن جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ طوبیٰ لمن وجد فی صحیفتہ استغفارا کثیرا، بڑا خوش نصیب ہے وہ کہ جس کے نامہ اعمال میں کثرت سے استغفار ہو۔ تو استغفار کثرت سے کرنا ہے۔ ہم میں سے کوئی ایسا نہیں ہے کہ جس سے گناہ نہ ہوتے ہوں، گناہ ہم سے ہوتے ہیں، تو ان گناہوں کا ازالہ ہم استغفار کے ذریعے سے کریں۔ تو اس لیے یہ روایت میں آتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ انی استغفر اللہ فی الیوم 70 مرہ، میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں دن میں 70 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ حالانکہ اللہ کے نبی پر کوئی گناہ تھوڑی ہے، نعوذ باللہ، آپ تو گناہ سے پاک ہستی ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، لیکن یہ امت کو تعلیم ہے، امت کو تعلیم دی جا رہی ہے کہ جب اللہ کے نبی اس مقام پر ہو کر استغفار کر رہے ہیں تو ہمیں اور آپ نے کتنا استغفار کرنا ہے۔ تو کثرت سے استغفار کرنا یہ بندہ مومن کی نشانی ہے اور اپنے باطن کی صفائی ہے۔ جیسے ہمارا کپڑا گندا ہو گیا، میلا ہو گیا، اب اس میلے کپڑے کو ہم ڈرائی کلین کرتے ہیں، گھر میں دھوتے ہیں، تو اسی طریقے سے ہمارا باطن گناہوں کی وجہ سے آلودہ ہو جاتا ہے، ناپاک ہو جاتا ہے۔ یہ استغفار یہ ہمارے باطن کو صاف کر دیتا ہے، صفائی ہو جاتی ہے۔ تو کثرت سے استغفار کرنے والے تمام سلسلوں کے اندر، سلسلہ نقشبندیہ، چشتیہ، سہروردیہ، قادریہ، تمام سلسلوں میں یہ بتایا جاتا ہے کہ بھئی ایک تسبیح استغفار کی صبح اور ایک تسبیح شام۔ تبلیغی جماعت میں بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ایک تسبیح استغفار کی، ایک درود شریف کی اور ایک تیسرے کلمے کی۔ تو استغفار کی تسبیح تو ہر سلسلے کے اندر ہے۔ تمام اکابر کے یہاں استغفار کی تسبیح کا لزوم جو ہے وہ لازم ہے۔ آج کی اس نشست میں استغفار کے ہم 11 فضائل پڑھیں گے کہ استغفار کرنے پر 11 فضیلتیں حاصل ہوتی ہیں۔ جو بندہ استغفار کرتا ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت سے گویا کہ 11 فضیلتوں سے نوازتے ہیں۔ پہلی فضیلت یہ ہے، حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس حدیث کو کہتے ہیں کہ جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرمائیں کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو یہ اللہ کے نبی نسبت کرتے ہیں اللہ کی طرف کہ اللہ نے یہ فرمایا ہے، تو وہ حدیث قدسی کہلاتی ہے۔ تو حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم لو بلغت ذنوبک عنان السماء، اے ابن آدم اگر تیرے گناہ آسمان کی بلندیوں کو چھو لیں، ثم استغفرتنی، اور پھر تو مجھ سے استغفار کرے، غفرت لک، میں تجھے معاف کر دوں گا۔ اتنا کوئی گناہ کر سکتا ہے کہ آسمان کی بلندیوں تک اس کے گناہ چلے جائیں؟ یہ اللہ کی وسیع رحمت ہے، اللہ کی وسیع مغفرت ہے۔ ولا ابالی، اللہ فرماتے ہیں مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، کوئی مجھے پوچھنے والا تھوڑی ہے کیا اس کو کیوں معاف کر دیا۔ اللہ سے کوئی پوچھ سکتا ہے؟
اللہ کہتے ہیں ولا ابالی، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آئے گی، بس میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تو معافی مانگتا رہے، تجھ سے گناہ ہو جائے تو معافی مانگ لے۔ تو پہلی فضیلت تو یہ ہے کہ استغفار کرنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بندہ جب گناہ کرتا ہے اور استغفار پڑھتا ہے تو بسا اوقات اللہ تبارک و تعالیٰ توجہ نہیں دیتے ہیں، التفات نہیں فرماتے ہیں، پھر وہ استغفار کرتا ہے، پھر توجہ نہیں دیتے ہیں، پھر وہ استغفار کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں لگتا ہے مغفرت کے بغیر جائے گا نہیں، مغفرت لے کر ہی جائے گا۔ اللہ بندے کے اس استغفار پہ بڑے خوش ہوتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے اللہ فرماتے ہیں کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اور استغفار کرتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتے ہیں علم عبدی انہ رب، کیا میرے بندے کو یہ معلوم ہے کہ اس کا ایک رب ہے جو اس کے گناہوں کو معاف کرنے والا ہے۔ تو گناہ جب ہوتا ہے ہم کس سے معافی مانگتے ہیں؟ اللہ سے مانگتے ہیں۔ دنیا والے تو کیا معاف کریں گے؟ دنیا والے تو معاف کر ہی نہیں سکتے ہیں، ان کے اندر اتنا ظرف نہیں ہوتا ہے۔ یہ اللہ ہے جو معاف کرنے والا ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والا اللہ، جو بندے کے بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے، اور بڑے بڑے گناہوں کو معاف کر کے اس کو ولایت کا مرتبہ بھی دے دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ خالی معاف کر دیا اور پھر توجہ نہیں ہے۔ من یعمل سوءا اور یظلم نفسا ثم یستغفر اللہ یجد اللہ غفور الرحیما، اللہ کو غفور رحیم بھی پائے گا، اللہ اس کے ساتھ بخشش کا معاملہ فرمائیں گے، اللہ اس کے ساتھ رحم کا معاملہ فرمائیں گے۔ تو استغفار یہ اللہ سے دوستی کراتا ہے۔ تو ایک فضیلت تو یہ ہے کہ اس استغفار سے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بڑے سے بڑے گناہ، زنا کیا ہے، شراب پی ہے، سود کھایا ہے، بڑے سے بڑے گناہ کیے ہیں، اگر اللہ کی بارگاہ میں سچا استغفار لے کر پہنچ گیا اللہ اس کو معاف فرما دیں گے۔ دوسری فضیلت قرآن کا اعلان ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، تمہارا استغفار آسمان سے بارش کو برسا دے گا، بارش برسے گی۔ اللہ تبارک و بارش اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی رحمتوں کا نزول ہوگا۔ جس امت کے اندر، جس قوم کے اندر استغفار کثرت سے ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رحمت کا نزول ہوتا ہے۔ تو یرسل السماء علیکم مدرارا، دوسری فضیلت یہ ہے کہ استغفار پر اللہ تبارک و تعالیٰ موسلادھار بارش برساتے ہیں۔ ایک تو ہے انفرادی استغفار کہ میں نے استغفار کر لیا، آپ نے کر لیا۔ من حیث الامہ، من حیث القوم، ہم گناہ سے توبہ کریں، استغفار کریں، سب مل کر کریں تو اللہ پورے علاقے پر، پورے محلے پر، پورے شہر پر، پورے ملک پر جو ہے رحمت کا نزول فرمائیں گے۔ دوسری فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے استغفار کی یہ رکھی کہ اللہ اس کے ذریعے سے آسمان موسلادھار برساتے ہیں۔ تیسری فضیلت وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، اللہ استغفار کے ذریعے سے تمہیں بیٹوں کے ذریعے سے مدد کرے گا اور مال کے ذریعے سے مدد کرے گا۔ اگر تمہاری اولاد نرینہ نہیں ہے تو کثرت سے استغفار کرو۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، کہنا حضرت میرے گناہ بہت ہیں، کیا کروں؟ فرمایا استغفار کرو۔ ایک بندہ آیا، کہنے لگا حضرت زمین ہے کاشتکاری کی لیکن پانی نہیں ہے، بنجر ہو گئی ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگے مفلوج الحال ہوں، پیسہ نہیں ہے، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو۔ ایک شخص آیا، کہنے لگے جی حضرت بیٹیاں ہیں، بیٹے نہیں ہیں، اولاد نرینہ نہیں ہیں، کیا کروں؟ کہنے لگے استغفار کرو۔ تو مریدین نے کہا کہ حضرت یہ مختلف لوگ آئے، مختلف اپنی حاجات لے کر، اور آپ نے ایک ہی وظیفہ سب کو بتایا۔ تو قرآن کی آیت پڑھی فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار کرو گے گناہ معاف۔ وَيُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، آسمان برسے گا، بنجر زمین آباد ہو جائے گی۔ وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ، مال کے ذریعے سے اللہ مدد کرے گا، وَبَنِينَ، اور بیٹوں کے ذریعے سے مدد کر، بیٹے دے گا اللہ تبارک و تعالیٰ، اولاد نرینہ بھی ملے گی۔ یہ سب استغفار کی فضیلت ہیں۔ تو تیسری فضیلت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مال کی وسعت عطا فرما دیں گے۔ حدیث میں بھی آتا ہے کہ رزقہ من حیث لا یحتسب، جو استغفار کرتا ہے، پھر گناہ سے بچنے کا اہتمام کرتا ہے،
اللہ اس کو ایسی جگہ سے رزق عطا فرماتے ہیں جہاں اس کا گمان بھی نہیں جاتا ہے، ایسی جگہ سے اللہ اس کو رزق عطا فرما دیتے ہیں۔ ہم آج رونا روتے ہیں کہ جی کاروبار نہیں چل رہا، کاروبار نہیں ہو رہا، مہنگائی بہت ہے اور یہ ہے فلاں ہے۔ استغفار بھی تو روکا ہے ہم نے، گناہ بھی تو ہم کر رہے ہیں، ان گناہوں کی نحوست کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو تنگ کر دیا ہے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، جو میرے دین سے اعراض کرے گا میں اس کا گزران زندگی تنگ کر دوں گا۔ یہ قرآن کا فیصلہ ہے۔ وَمَنْ عَارَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ، اور قیامت کے دن میں اس کو اندھا اٹھاؤں گا۔ قَالَ لِمَا حَشَرْتَنِي أَعْمَىٰ، وہ کہے گا یا اللہ میں تو دنیا میں دیکھتا تھا، یہ مجھے نظر کیوں نہیں آ رہا، مجھے تو کچھ نظر نہیں آ رہا۔ قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى، اللہ فرمائیں گے میری آیتیں آئی تھی دنیا کے اندر، قرآن آیا تھا، حدیث آئی تھی، دین آیا تھا، لیکن تو نے بھلا دیا تھا، آج تجھے بھلا دیا گیا ہے، آج تجھے نظر انداز کر دیا گیا ہے، آج تو اندھا رہے گا، تجھے کچھ نظر نہیں آئے گا۔ وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَىٰ، آج تجھے نظر انداز کر دیا جائے گا، تو نے دنیا میں ہمیں نظر انداز کیا تھا نا، آج ہم تجھے نظر انداز کریں گے۔ تو میرے بھائی استغفار کرتے رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ اس استغفار کے ذریعے سے مال لیں گے، اس استغفار کے ذریعے سے بیٹے دیں گے۔ پھر فرمایا وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، اللہ باغات اور نہروں کا نظام جاری فرما دے گا اس استغفار کے ذریعے سے۔ ملک سرسبز و شاداب ہو جائے گا، ان ملکوں کے اندر جہاں پر استغفار ہوتا ہے، اللہ سے توبہ ہوتی ہے، اللہ کے حضور بندے گر گڑاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر نہروں کا نظام اور باغات کا نظام جاری فرما دیتے ہیں۔ یزدکم قوتاً الی قوتکم، تمہاری اچھی حالت کو مزید بہتر حالت میں تبدیل کر دے گا۔ استغفار، یہ سب استغفار کے فضائل ہیں، یہ 5ویں فضیلت ہے کہ تمہارے پاس اگر مال ہے، مال میں اور اضافہ ہو جائے گا، تمہارے پاس اگر فیکٹری ہے 2 فیکٹریاں بن جائیں گی، 1 دکان ہے 2 دکانیں بن جائیں گی، اور اضافہ ہوگا۔ وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَىٰ قُوَّتِكُمْ، تمہاری قوت میں مزید اضافہ فرما دے گا، تمہاری حالت جو کہ اچھی حالت ہے اس کو اور بہتر حالت میں تبدیل کر دے گا۔ 6ٹھی فضیلت، اس استغفار کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قائم مقام بنایا ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اللہ کو کیا پڑی ہے ان کو عذاب دینے کی جب تک آپ موجود ہیں، آپ کی موجودگی عذاب اللہ کا آ نہیں سکتا ہے، اس امت کو ملیاں میٹ نہیں کیا جائے گا۔ اور پھر فرمایا مَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور آپ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد جب تک یہ استغفار کرتے رہیں گے اللہ کو کیا پڑی ہے ان کو عذاب دینے کی۔ یہ استغفار یہ اللہ کے عذاب کو ٹالتا ہے۔ اللہ من حیث الامت اس امت کو ملیاں میٹ نہیں کرے گا، اس امت کے اندر استغفار کرنے والے ہیں، کرتے رہیں گے، استغفار ہوتا رہے گا، اور استغفار کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب ٹلتا رہے گا۔ تو اس استغفار سے کرنے والا استغفار ایک ہے، اور پوری بستی کو، پورے محلے کو جو ہے اللہ کے عذاب سے بچاتا ہے۔ 7ویں فضیلت، فرمایا ہر غم سے نجات، کثرت سے استغفار کرے گا اللہ غم سے نجات عطا فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من اکثر من الاستغفار، جس نے کثرت سے استغفار کیا، جعل اللہ لہ من کل ہم فرجا، اللہ ہر غم سے نجات عطا فرما دیں گے۔ کسی کو بیماری کا غم ہے، کسی کو مال کی کمی کا غم ہے، اور کسی کو بیٹے نہ ہونے کا غم ہے، کسی کو اولاد نہ ہونے کا غم ہے، کسی کو کاروبار کے نہ چلنے کا غم ہے، کوئی نہ کوئی غم دنیا کے اندر۔ انسان ایسا نہیں کہ کوئی کہے کہ جی مجھے غم نہیں لگا ہوا ہے، یہ دنیا جو ہے یہ غم اور خوشی کے مجموعے کا نام ہے۔ جنت خوشیوں کا گھر، جہنم تکالیف کا گھر، وہاں پر تکلیفیں، جنت میں خوشیاں ہی خوشیاں، اور دنیا کے اندر یہ امتزاج ہے کہ کسی کو کبھی خوشی ہے، وہی گھر ہے جہاں سے جنازے اٹھتے ہیں، پھر وہی گھر ہوتا ہے وہاں پر خوشی کے شادیانے بجتے ہیں۔ دنیا کے اندر ایسا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں تو دنیا میں ہوتا ہے، کبھی انسان خوش ہے، کبھی طبیعت خراب ہے، کبھی تکلیف ہے، لیکن جب بندہ کثرت سے استغفار کرے گا
تو غم کے وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نجات عطا فرمائیں گے، اس کو اس غم سے نکالیں گے۔ کثرت سے استغفار کریں، کثرت سے استغفار۔ یہ تو طے کر لیں آج اس محفل کے اندر، اس مجلس کے اندر، کہ جب تک زندگی باقی ہے میں روزانہ ایک تسبیح استغفار کی صبح کروں گا اور ایک تسبیح شام کو کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ آپ گھڑی کو دیکھ کر استغفار کی تسبیح کریں، گھڑی دیکھیں اور جیب سے تسبیح نکالیں اور استغفار شروع کریں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ 1.5 منٹ کے اندر ایک تسبیح، صرف 1.5 منٹ، 1.5 منٹ سے زیادہ نہیں لگے گا، لیکن شیطان جو ہے وہ بیٹھنے ہی نہیں دیتا ہے۔ مولانا فضل اللہ قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ کسی نے اس بات کو اگر پرکھنا ہے کہ اس کا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے، بات کو غور سے سنیے گا۔ اب میں یہ چاہتا ہوں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ مجھے کیسے پتہ چلے کہ میرا اللہ کے ساتھ تعلق کتنا ہے؟ اب کوئی دنیا میں ایسا تھرمامیٹر نہیں ہے، ہاں بھائی اس کے لگا دیا آپ چیک کر رہا، آج یہ اس کا اللہ کے ساتھ اتنا فیصد تعلق ہے، ایسا کوئی تھرمامیٹر نہیں ہے۔ تو حضرت مولانا فضل علی قریشی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے جو جتنا جم کر بیٹھ کر مصلی پر اللہ کا ذکر کرے گا اللہ سے تعلق کی دلیل ہے۔ جم کر بیٹھ کر مصلی پر ذکر کرے، یہ مصلی پر بیٹھنے نہیں دیتا ہے، شیطان بھگاتا ہے۔ دیکھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں، جب فرض پڑھتے ہیں کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہوتا ہے، کوئی ادھر سے بھاگ رہا ہوتا ہے۔ ایک صاحب کو میں نے دیکھا سر پر ہاتھ رکھے ہوئے، دل پر ہاتھ رکھے بھاگے چلے آ رہے ہیں، یعنی یہ بھی وظیفہ ہو رہا ہے، یہ بھی وظیفہ ہو رہا ہے۔ اللہ، کوئی ہارٹ اٹیک آ گیا ہے، سر میں کوئی درد ہو گیا ہے، میں بھی ڈر گیا کہ یہ ہوا کیا ہے۔ آرام سے بھائی سکون سے بیٹھ کر سر کا وظیفہ بھی کرو، دل کا وظیفہ بھی کرو، بھاگنے کی کیا ضرورت ہے؟ اس اللہ سے بھاگ رہے ہو، اللہ سے نہیں بھاگنا ہے۔ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک فی ای صورت ما شاء رکبک، کہ انسان تجھے رب کریم سے کس نے دھوکے میں ڈال دیا، جس نے تجھ کو پیدا کیا ہے، خوبصورت بنایا ہے، تیرے اعضاء کی تعدیل کی ہے، کتنا خوبصورت بنایا، فاحسن الخالقین، بہترین ڈھانچے کے اندر بہترین خوبصورت انسان بنایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ انسان اللہ کی قدرت کا شاہکار ہے، لیکن یہ انسان اللہ سے فیضا ہوا خصیم مبین، ہم سے جھگڑتا ہے۔ اللہ خود قرآن میں فرماتے ہیں بنایا ہم نے اس کو من نطفۃ من امشاج، اس کو ایک مما مہین، ایک بے قیمت پانی سے، کوئی قیمت نہیں ہے، گندے پانی سے اس کو بنایا، فاذا ہوا خصیم مبین، اور پھر کہتا ہے انا ربکم الاعلی، مجھ سے بڑھ کر کوئی ہے؟ مجھ سے زیادہ کوئی طاقت ہے کسی میں؟ دعویٰ کرتا ہے، پھر ربوبیت کا دعویٰ کرتا ہے۔ فرعون نے ربوبیت کا دعویٰ کیا ہے، فرعون نے، حامان نے اور دوسرے نمرود نے، ان لوگوں نے بڑے بڑے دعوے کیے ہیں، نبیوں کی بات کو نہیں مانا ہے۔ اسی طرح جو شخص اعمال پر نہیں آ رہا تو وہ اللہ کا مخالف ہے، وہ مخالفت کر رہا ہے اللہ کی۔ تو انسان بالکل کمزور، لیکن جب اس کے پر بظاہر اس کو طاقت ہوتی ہے وہ اللہ کو بھول جاتا ہے۔ تو بہرحال یہ استغفار آپ کو ہر غم سے نجات دلائے گا، ہر غم سے نجات دلائے گا۔ تو کثرت سے انشاءاللہ استغفار کرنا ہے۔ 8ویں فضیلت، ہر مشکل پریشانی سے بھی نجات ملے گی۔ من لزم الاستغفار، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے استغفار کو لازم کر لیا، جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، اللہ اس کو ہر تنگی سے نکال کر ایک راہ دکھا دیں گے، جہاں پر وہ پھنس جائے گا اللہ اس پھنسی ہوئی جگہ سے اس کو وہاں سے نکال دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ غار ثور کے اندر ہیں، غار ثور کے اندر چھپے ہوئے ہیں، مشرکین کھڑے ہوئے ہیں، اوپر کھڑے ہوئے ہیں، نیچے غار ثور ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے عائشہ سے کہا اللہ کے نبی اگر انہوں نے اپنے پاؤں کو دیکھ لیا تو ہمیں دیکھ لیں گے، اتنے قریب تھے، لیکن اللہ نے بچایا ہے، ہر تنگی سے نکالا ہے۔ اللہ تبارک، وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خون کے در پہ تھے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکے سے نکالا۔ حضرت علی آپ کے بستر پر ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے نکلے ہیں اور مکے سے مدینہ پہنچے ہیں، پورا راستہ امن کے ساتھ گزار دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دکھایا کہ اللہ کس طریقے سے اپنے ان بندوں کو کہ جو کہ اللہ سے استغفار کرنے والے ہیں، وَهُمْ بِالْأَسْحَارِ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے بندے وہ ہیں جو رات سحری کے وقت اس کے ساتھ استغفار کرتے ہیں، سحر کے وقت، آخری پہر کے وقت اللہ سے استغفار کریں، اللہ سے لو لگائیں، تو اللہ
تنگی کے راستوں میں سے بھی نکال دیتے ہیں، راہیں نکال دیتے ہیں، مشکل کے وقتوں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ، جب مشکل آ جاتی ہے، پھنس جاتا ہے بندہ، وہاں سے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ راستہ نکالتے ہیں۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ دارالعلوم دیوبند کے بانی، 1857 کی جو جنگ آزادی لڑی گئی تھی اس کے محرک، ان کے خلاف جب وہ جنگ جو ہے وہ ناکام ہو گئی تھی انگریز کے خلاف، ان کے خلاف جو ہے وہ وارنٹ گرفتاری ہو گیا۔ اب یہ 3 دن تو روپوش ہو گئے، 3 دن روپوش ہونے کے بعد پھر روپوشی ختم کر دی اور کہنے لگے کہ اللہ کے نبی نے غار ثور میں 3 دن روپوشی کی تھی، لہذا سنت روپوشی 3 دن کی ہے، اب اس سے زیادہ نہیں ہے۔ یہاں پر بھی سنت کا اتباع کر رہے ہیں۔ اب ایک وہ مسجد تھی، وہاں پر موجود تھے، تو کسی مخبر نے پولیس کو بتا دیا کہ فلاں جگہ پر مولانا قاسم نانوتوی ہیں۔ اب مولانا قاسم نانوتوی کے پاس پولیس نے چھاپہ مار دیا، ریڈ پڑ گئی وہاں پر۔ اب مولانا بہت سیدھے سادے انداز میں ہوتے تھے، لنگی پہنتے تھے اور موٹا کھدر کا کپڑا کرتا پہنتے تھے۔ اب وہ انگریز جو آفیسر تھا وہ آیا اور آ کر پوچھنے لگا کہ مولانا قاسم نانوتوی کو جانتے ہو؟ اب انہی سے پوچھ رہا ہے، مولانا قاسم نانوتوی کو جانتے ہو؟ تو انہوں نے کہا جی ہاں جانتا ہوں۔ تو وہ کہنے لگا کہ کیسے آدمی ہیں؟ تو کہنے لگے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اچھے آدمی ہیں، بھلے آدمی ہیں۔ اچھا ابھی وہ کہاں پر ہیں؟ اب یہ کہاں پر ہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں جی مجھے معلوم نہیں ہے تو یہ تو جھوٹ ہو گیا نا۔ تو جہاں پر کھڑے ہوئے تھے وہاں سے تھوڑا سا ہٹ گئے اور اشارہ کر کے کہنے لگے ابھی تو یہاں پر موجود تھے، ابھی تو یہاں پر موجود تھے۔ اللہ نے اس مشکل گھڑی سے ان کو اتنے آسانی سے نکال دیا۔ یہ اللہ تبارک کو نکالتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مدینہ جا رہے ہیں، اب دوسرا راز یہ جو آج کل مدینہ جاتے ہیں نا، مکے سے جو مدینہ جاتے ہیں، یہ وہی راستہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا راستہ اختیار کیا تھا۔ اب یہ بالکل الگ راستہ تھا، تو یہاں پر کوئی آنے جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ اللہ نے اپنے نبی کو راستہ دکھایا تھا۔ اتفاق سے وہاں سے ایک شخص مکے کی طرف جا رہا تھا، اس طرف سے آ رہا تھا، اور وہ حضرت ابو بکر کو جانتا تھا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو نہیں جانتا تھا۔ اب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈر گئے کہ یہ تو آ رہا ہے اور ہم سے مل کر یہ مکے کی طرف جائے گا تو مکے والوں کو بتا دے گا کہ ہم اس راستے پر ہیں، تو وہ تو ہمارا پیچھا کر لیں گے۔ ان کے پاس کوئی گھوڑے تھوڑی تھے، تو اونٹ کے اوپر سفر کر رہے تھے۔ اب وہ شخص آیا، قریب جب آیا حضرت ابو بکر سے سلام علیک جو زمانے کی تھی وہ کی، اور حضرت ابو بکر سے پوچھ لگا کہ یہ کون ہے؟ من ھذا؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف اشارہ کیا، یہ کون ہے؟ تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب اگر وہ کہتے کچھ اور نام بتاتے تو جھوٹ ہو جاتا۔ اب یہ مشکل گھڑی ہے، اب اللہ نکالتے ہیں اس مشکل گھڑی سے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ رجل یہدینی الی السبیل، یہ صاحب ہیں جو مجھے راستہ دکھا رہے ہیں۔ اس زمانے میں لوگ جب تجارتی سفر کرتے تھے تو اپنے ساتھ گائیڈ کو لے کر جاتے تھے، تو گویا کہ تاثر دیا کہ گائیڈ، لیکن ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نیت تو تھی کہ یہ تو جنت کا راستہ دکھانے والے ہادی ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہا ہوں۔ رجل یہدینی الی السبیل، یہ مجھے جنت کا راستہ دکھانے والے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ استغفار کرنے والوں کو، جو اللہ کے ساتھ استغفار کا معاملہ کرتے ہیں، گناہوں سے بچتے ہیں، تو ان کو تنگی کی راہوں سے نکالتے ہیں۔ نبی فضیلت ما اصر من استغفر وان عاد فی اليوم 70 مرہ۔ دیکھیں، آپ نے ایک گناہ کیا، چھوٹا گناہ کیا جس کو کہتے ہیں گناہ صغیرہ، اور آپ نے استغفار نہیں کیا، پھر آپ نے دوبارہ کیا، آپ نے استغفار نہیں کیا۔ روایت میں آتا ہے جب اس پر اصرار کرتا ہے، 3 مرتبہ کر لیتا ہے، اصرار ہو جاتا ہے، تو اللہ کی طرف سے وہ صغیرہ گناہ کبیرہ میں لکھ دیا جاتا ہے۔ اصرار کر رہا ہے نا، روزانہ لگا پڑا ہوا ہے ایک ہی گناہ پر۔ اب اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ جس نے استغفار کر لیا اس نے اصرار نہیں کیا۔ کیا مطلب؟ جیسے مثال کے طور پر ایک چھوٹا گناہ ہو گیا، گناہ صغیرہ ہوا ہے، بدنگاہی ہو گئی، کوئی نیلی پیلی نظر پر نظر پڑ گئی، اب وہ دیکھ لیا، اب اس نے کر لیا استغفار، استغفر اللہ، یہ غلطی ہو گئی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا علی لا تتبع النظرۃ الاولی،
ایک کے بعد دوسری نظر مت ڈالنا. فَإِنَّ لَكَ الْأُولَى وَعَلَيْكَ الْآخِرَةُ. پہلی نظر معاف ہے اور دوسری نظر جو ہے وہ پکڑ ہے. لیکن یہ پہلی نظر جو معاف ہے نا وہ اچانک کی ہے. یہ نہ کہ جا کر مولوی صاحب نے کہا تھا کہ پہلی نظر معاف ہے تو ہر ایک کو پہلی نظر دیکھنا ہے, وہی پہلی نظر دیکھنا ہے. پہلی نظر وہ معاف ہے جو اچانک, من فجعۃ, اچانک جو پڑ جاتی ہے. اب کسی نے اچانک اس کی نظر پڑ گئی یا اس نے جان بوجھ کر دیکھا ایک چھوٹا صغیرہ گناہ اس کے کھاتے میں, لیکن اس نے فوراً استغفار کر لیا. جیسے استغفار کیا گناہ ختم ہو گیا, کھاتے میں ہے ہی نہیں. اب اس نے پھر دوبارہ کر لیا تو اب یہ دوبارہ سے کیا ہو گیا, یہ دوبارہ سے ریپیٹ نہیں ہوا ہے, وہ تو غائب ہی ہو چکا, وہ تو ختم ہو چکا تھا. التائب من الذنب کمن لا ذنب له. اللہ کے نبی نے فرماتے ہیں جو گناہ سے توبہ کر لیتا ہے ایسا ہے جیسے گناہ کیا ہی نہیں تھا اس نے, بالکل صاف ہو جاتا ہے, ساری فائلیں ڈیلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. اب استغفار کرنے کے بعد جب اس نے گناہ کیا, استغفار کر لیا تو اس کا گناہ تو معاف ہو چکا ہے. دوبارہ جب اس نے گناہ کیا تو یہ ہوا کہ نئے سرے سے نیا گناہ کیا. اس نے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ استغفار کرنے والا گناہ پر اصرار کرنے والا شمار نہیں ہوتا ہے. تو لہذا استغفار کرتے رہیں اور اپنے آپ کو مصرین علی الاسم, گناہ پر اصرار کرنے والوں میں اپنا شمار نہ فرمائیں. ہم گناہ پر اصرار کرنے والے نہیں ہیں. 10ویں فضیلت, اس استغفار کے ذریعے سے آپ اپنے مرحومین کو جو ایصال کریں گے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے اونچے مقام کے تحت ان تک پہنچاتے ہیں. جیسے حدیث میں آتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ عز وجل لیرفع الدرجۃ للعبد الصالح, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کے درجے کو بلند فرماتے ہیں جو قبر کے اندر ہوتا ہے, اس کے درجے کو بلند کر دیتے ہیں. اچانک اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے, وہ تو مر گیا ہے, جتنے اعمال لے کر گیا ہے ان اعمال کے مطابق اس کو جنت مل جاتی ہے, جنت کی ہوائیں مل جاتی ہیں, جنت کی نعمتیں اس کو قبر کے اندر برزخ کے اندر شروع ہو جاتی ہیں. جنت میں جانا تو قیامت کے دن ہوگا, جب جزا سزا کے فیصلے ہو جائیں گے, لیکن جنت کے آثار شمار برزخ سے شروع ہو جاتے ہیں. اب اس کا ایک درجہ بلند ہو جاتا ہے. فیقول, تو یہ کہتا ہے یا رب انا لی ہذہ, اللہ یہ کہاں سے اضافہ ہو گیا ہے, یہ کہاں سے آ گیا ہے, میرے پاس تو یہی اعمال تھے اور انہی اعمال کے سہارے پر آپ نے میری بخشش کر دی اور یہ مجھے نعمتیں دے دیں, اچانک سے یہ نعمت کہاں سے آ گئی. اللہ فرماتے ہیں فیقول باستغفار ولدک, تیرا بیٹا نیچے زمین پر, اوپر زمین پر جو ہے تیرے لیے استغفار کر رہا ہے, تیرا بیٹا استغفار کر رہا ہے. تو یہ استغفار یہ مرحومین کے درجوں کو بلند کرتا ہے. استغفار کے ذریعے سے ہم اپنا بھی فائدہ کریں, جو ہم استغفار کی تصویر پڑھیں, یا اللہ میری والدہ مرحومہ کو, یا اللہ میرے والد مرحوم کو, یا اللہ میرے فلاں مرحوم کو اس کا ایصال فرما دیں, ہمیں بھی فائدہ, ہمارے مرحومین کو بھی اس کا فائدہ ہوگا. 11ویں فضیلت, اس استغفار کے ذریعے سے آپ کا گناہ میں ڈوبا ہوا دل جو گناہ کی وجہ سے آلودہ ہو گیا وہ چمک جائے گا ہدایت کی روشنی سے. اللہ کے نبی کی فرمان سنیں, ان المؤمن اذا اذنب, کہ مومن جب گناہ کرتا ہے, کانت نقطۃ سودا, اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے. فإن تابا واستغفرا, پھر وہ استغفار کر لیتا ہے, توبہ کر لیتا ہے. ثقلا, کیا حدیث کے الفاظ ہیں, ثقلا 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 قلبہ, اس کا دل چمک جاتا ہے. جیسے آپ نے وہ دیکھا ہوگا نا, آج کل کی تو نیو جنریشن ان کو پتہ بھی نہیں ہوگا, پہلے ہمارے محلے میں وہ کلئی کرنے والا آتا تھا, تو پرانے جو برتن تھے نا تانبے کے, وہ سب خواتین نکال لیا کرتے تھے, اس کو دیتے تھے, وہ بھٹی سے بنایا کرتا تھا زمین پر اور اس کو چلاتا تھا, دھواں لگاتا تھا. پھر اس کے پاس ایک ایسی ایک وہ اسٹیل کی سی کچھ چھڑی سی ہوتی تھی, وہ اس کو ہلکا سا لگاتا تھا اور اس پر کاٹن مر دیا گیا, وہ ایک چمک جاتا تھا وہ. تو یہ ثقلا وہی ہے, یہ آپ کے دل کو چمکا دیتا ہے. ثقلا ثقلا قلبہ, اس کا دل چمک جاتا ہے. تو ہم چاہیں کہ ہمارا دل چمک جائے, یہ دل کو چمکانا ہے, دل کو چمکانا ہے. یہ قلب ہے کیا,
حدیث میں آتا ہے قلب المومن عرش اللہ، یہ مومن کا قلب یہ اللہ کا عرش ہے. لا یسعنی سمائی ولا ارضی ولکن یسعنی قلب عبد مومن، کہ زمین آسمان کی وسعتیں مجھے سما نہیں سکتی ہیں لیکن میں مومن بندے کے دل میں آ جاتا ہوں. اس گھر میں اللہ کو بلانا ہے تو اس کو صاف کرنا پڑے گا. آپ اپنے گھر میں جب مہمان کو بلاتے ہیں اور اگر کوئی وی آئی پی مہمان ہو تو گھر کی صفائی ہوتی نہیں ہوتی ہے، صفائی ستھرائی کی جاتی ہے، ہر چیز کی سیٹنگ کی جاتی ہے. جی مہمان آ رہے ہیں تو مہمانوں کی جیسے مہمان ہوتا ہے اس کے اعتبار سے پروٹوکول ہوتا ہے. اللہ کو آپ بلا رہے ہیں، اللہ میرے دل میں آ جائیں، اب تو آجا خلوت ہو گئی، اب تو آجا خلوت ہو گئی. جیسے وہ حضرت خواجہ مجذوب الحسن کا شعر تھا، ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آجا خلوت ہو گئی. دل کو نکال، دل کے اندر سے ہر چیز کو نکال دیں. جو کلمہ پڑھتے ہیں نا لا الہ الا اللہ، پوری مخلوق کی نفی، کوئی نہیں ہے الا اللہ، ایک اللہ میرے دل کے اندر موجود ہے. میرے دل میں کون ہے؟ اللہ ہے، سب کچھ کرنے والا اللہ. مالک الملک توتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بادشاہوں کا بادشاہ، عزت دینے والا اللہ، رزق دینے والا اللہ، اولاد دینے والا اللہ. الذی یمیتنی، وہی مارنے والا، وہ یحیی، وہی حیات دینے والا، زندگی دینے والا اللہ، موت دینے والا اللہ. اذا مرضت فہو یشفین، جب مریض ہوتا ہوں، بیمار ہوتا ہوں تو شفا دینے والا کون؟ وہ بھی اللہ ہے. وہو یطعمنی ویسقین، کھلانے والا اللہ، پلانے والا اللہ. وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، پوری کائنات میں جتنے بھی مخلوق ہے اس کا رزق میرے ذمہ ہے. وہ اللہ ہے جو پوری کائنات کو کھلاتا ہے، پوری کائنات کو سلا کر اس کو آرام دے کر خوش ہوتا ہے. لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، لیکن اس کو خود کو اونگ نہیں آتی ہے، وہ سوتا نہیں ہے، وہ جھانکتا ہے اور پوری مخلوق پر رحم کے معاملے فرماتا ہے. وہ اللہ ہے. تو اس اللہ کے لیے اپنے دل کو چمکانا ہے. یہ رمضان المبارک کی جو آخری راتیں ہیں، طاق راتیں ہیں، یہ بڑی یعنی کہ قیمتی راتیں ہیں. ان راتوں کے اندر اللہ سے مانگنا ہے، خوب مانگنا ہے. نہ جانے کون سی شب جو ہے وہ کیا ہو جائے، شب قدر ہو جائے. کیونکہ اللہ کے نبی نے تو فرمایا تحروا لیلۃ القدر فی العشر الاواخر من رمضان وطرا منہا، کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں شمار کرو. ہو سکتا ہے یہ 23ویں شب ہے، یہ طاق رات ہو جائے، تو اس میں اللہ سے مانگیں، خوب مانگیں. تو معتکف ہیں وہ بھی مانگیں اور جو غیر معتکف ہیں اپنے گھروں میں مانگیں. اور ایک دعا تو خاص طور پر جو لیلۃ القدر کی دعا ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی معروف مشہور دعا ہے، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی یا فاعف عنا، دونوں پڑھ سکتے ہیں. اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، میں تو سراپا گناہگار ہوں، اے اللہ معاف فرما دیں. بس بھائی دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور کہ اللہ بڑے گناہ کر کے آئے ہیں، اے اللہ تیری رحمت کا سہارا لے کر آئے ہیں، اے اللہ معاف فرما دینا. اے اللہ گناہ کی نجاست لے کر آئے ہیں، اے اللہ دھکے نہ دے دینا. اے اللہ رحمت کی چادر ڈال کر اے اللہ اپنے قریب کر دینا، اپنا قرب عطا فرما دینا. اے اللہ نظر رحمت ڈال دیجئے، اے اللہ التفات فرما دیجئے، یا اللہ اپنا بندہ بنا لیجئے. یا اللہ بڑی گناہ کی زندگی گزاری، یا اللہ ہم گناہ کرتے رہے اور تو رحمت برساتا رہا اور تیری طرف سے رحمتوں میں کمی نہیں آئی. یا اللہ ہم تیری نعمتیں کھا کھا کر تو ہمارے دانت بھی گھس گئے لیکن ہم گناہ کر کر کے تھکتے نہیں. یا اللہ تو بھی معاف کرنے والا بڑا اللہ ہے. یا اللہ معاف فرما دے. یا اللہ تیری رحمت کا سہارا لے کر یہ جتنے بھی مجمع مرد عورتیں بچے یا اللہ جوان بوڑھے سب آئے ہیں، یا اللہ اپنا وقت نکال کر آئے ہیں. یا اللہ دنیا کی کوئی غرض نہیں ہے، دنیا کا کوئی مقصد نہیں ہے. یا اللہ صرف تیرے لیے، تیری رضا کے لیے، تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا کے لیے یہاں مسجد میں جمع ہوئے ہیں. یا اللہ ان اٹھے ہوئے ہاتھوں کو مردود نہ فرما. یا
یا اللہ کسی کو راندہ درگاہ نہ فرما۔ یا اللہ یہ مجلس جب ختم ہو تو آسمان پر چرچے ہو جائیں کہ سب کی مغفرت ہو گئی، فلاں ابن فلاں کامیاب، فلاں ابن فلاں کامیاب۔ یا اللہ ایسی کامیابی عطا فرما دے، یا اللہ ایسی کامیابی عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے دلوں میں جو تمنا ہے، جو جائز تمنا ہے پوری فرما دے۔ اللہ ہمیں جو بیمار ہے اس کو صحت عطا فرما۔ یا اللہ صحت سے راحت عطا فرما۔ یا اللہ تکلیف سے راحت عطا فرما دے۔ یا اللہ صحت اپنے خزانوں سے عطا فرما دے۔ یا اللہ جتنے بھی مریض ہیں جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے، یا اللہ ان کو صحت عطا فرما۔ ہمارے بھائی جناب نور الحسن صاحب ان کے لیے دعا کریں، اللہ ان کو صحت عطا فرمائے۔ جناب خلیل بھائی کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت عطا فرمائے۔ جناب ریحان صاحب، فہد صاحب، عامر صاحب ان کے لیے دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرمائے۔ میرے لیے بھی عاجز کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ مجھے بھی صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ یا اللہ اپنے خزانے صحت سے وَإِن مِّن شَيْءٍ عِندَنَا إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُ، ہمارے پاس تو ہر چیز کے خزانے ہیں۔ یا اللہ صحت کے خزانے میں سے تھوڑی سی چھینٹ ہم پر بھی ڈال دے۔ یا اللہ اپنے امر کن سے، یا اللہ دوا میں صحت نہیں، ڈاکٹر کے پرچے میں صحت نہیں، صحت تو تیرے حکم میں ہے۔ یا اللہ صحت کا یا اللہ حکم نافذ فرما دے۔ یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما دے۔ تیرے نبی نے دعا تو ہمیں سکھائی، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء۔ اللہ ہر بیماری سے صحت عطا فرما دے۔ اللہم انا نعوذ بک من البرص والجنون والجذام ومن سیء الاسقام۔ یا اللہ مہلک بیماریوں سے یا اللہ ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ صحت عافیت کی زندگی عطا فرما۔ یا اللہ باطن کی جو بیماریاں ہیں حسد کی، یا اللہ ختم فرما دے۔ یا اللہ بغض ختم فرما دے۔ یا اللہ عجب ختم فرما دے۔ یا اللہ دل سے تکبر نکال دے۔ یا اللہ دل سے ریاکاری نکال دے کہ دنیا والے دیکھ کر کیا کہیں گے، کیا ہماری تعریف کریں گے دنیا والے ہماری نمازوں پر، اور دنیا والے ہماری دعاؤں پر کیا تعریف کریں گے کہ مولوی صاحب نے کیسی دعا کرائی، واہ 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 ہو جائے گی۔ اے اللہ تیرے یہاں واہ واہ ہو جائے۔ اے اللہ تو قبول کر لے۔ اے اللہ ہم بس یہی چاہتے ہیں۔ یا اللہ چھوٹا منہ بڑی بات، صرف سوال تیرا ہے، تجھ سے تجھ کو مانگنے آئے۔ اے اللہ تجھ سے تجھ کو مانگنے آئے۔ ایسا کچھ نہیں چاہتے۔ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی الا اللہ۔ اے اللہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل، حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے اللہ تجھ سے مانگیں گے تجھی سے ملیں گے۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے آئے ہیں۔ اے اللہ تجھ سے مانگنے کے لیے یہاں پر جمع ہوئے ہیں، تیرے در پر اے اللہ بھکاری بن کر بیٹھے ہیں، تیرے در کے بھکاری ہے۔ اے اللہ اپنے گناہوں کے معترف ہے۔ اے اللہ تیرے سامنے اے اللہ عاجز ہے، اے اللہ حقیر ہے، فقیر ہے۔ اے اللہ معاف فرما دے، اے اللہ معاف فرما دے۔ اے اللہ اس پورے مجمع کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دے۔ اے اللہ جتنے بھی مرد جہاں پر جمع اور عورتیں، اے اللہ ان میں کوئی تو ایک ایسا ہوگا جس کے آنسو تھے یہاں قبول ہو گئے ہوں گے۔ یا اللہ ان آنسوؤں کا واسطہ دے کر میں آپ سے سب کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ یا اللہ سب سے بڑا واسطہ تیرے نبی کا واسطہ ہے۔ یا اللہ تیرے نبی کا نام نامی محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب، یا اللہ ان کے واسطے سے مانگتا ہوں۔ یا اللہ اے اللہ تیرے ان اسماء کے واسطے سے مانگتا ہوں جو تو نے جبرائیل کے ماتھے پر لکھے، جو تو نے اسرافیل کے ماتھے پر لکھے، اے اللہ جو تو نے کرسی کے ارد گرد لکھے، اے اللہ جو تو نے عرش کے ارد گرد لکھے، جو مکنون غیب میں جن پر کوئی آج تک مطلع نہیں ہوا۔ اے اللہ ان اسماء کا واسطہ، اے اللہ ان اسماء کے واسطے سے اے اللہ ہم آپ سے بھیک مانگتے ہیں، مغفرت کی بھیک مانگتے ہیں۔ اے اللہ اپنی تمام ضروریات کی بھیک مانگتے ہیں۔ یا اللہ اللہ معاف فرما دے، اللہ معاف
اللہ ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما لیجئے۔ یا اللہ جو آن لائن سن رہے ہیں، یا اللہ وہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں آس میں، یا اللہ ان سب کو بھی ہماری دعاؤں میں شامل فرما لیجئے۔ یا اللہ کسی کو بھی محروم نہ فرمائیے۔ اللہم انا نسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذ منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔